بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج خبریں کچھ زیادہ ہیں، کوشش تو کروں گا بر وقت نمٹا دوں، لیکن کوئی خبر ایسی نہیں ہے جسے میں حذف کر سکوں، اور تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوئی، اتنی بہت زیادہ خبریں ہونے کی وجہ سے. زرداری صاحب کو نئی چراگاہ ملنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے آزاد کشمیر کی، لیکن بہرحال چراگاہ انہیں ملے گی، اور میں بتاؤں گا کیوں معاملہ کیا طے پایا ہے جو میری معلومات ہیں. سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی نہیں ہے، روک دیا گیا ہے. ملا عدالت کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک حوالدار چاہے تو سپریم کورٹ کے حکم کو جوتی کے نوک پہ رکھ سکتا ہے، اور دھمکیاں جاری ہیں وزراء کی کہ حکومت ختم کریے. حکومت ختم کریں گے تو وہ عمران خان تو تیار ہے اس کے لیے، اور وہاں انتہا پسندی اور بڑھ جائے گی، اور ان کو تو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اور بھی سخت بات کریں. وہ تو اپنا قبائلی سردار تو تلے ہوئے ہیں، اور ظاہر قبائلیوں کی خاص نفسیات ہوتی ہے. تو لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہو جائے گی ملاقات، کیونکہ کور کمانڈر صاحب کی جو ذاتی طور پہ کافی ڈیسنٹ آدمی سمجھے جاتے ہیں، ملاقات کے باوجود جو ظاہر ہے انہوں نے اجازت سے کی، کوئی ان کا موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے. وہ لائل ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ عمران خان کے بہاف پہ کھیل رہے ہیں. وہ عثمان بزدار نہیں ہیں، وہ اپنا علی امین گنڈا پور نہیں ہیں، وہ خٹک بھی نہیں ہیں، محمود خان بھی نہیں ہیں. از اے ڈفرینٹ پرسن، اور بڑی تیزی سے وہ سیکھ رہا ہے اور اپنی غلطیاں بھی تسلیم کر رہا ہے. اسرائیلی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ آذربائیجان اردن اور پاکستان کی فوج تعینات ہوگی غزہ میں ٹرمپ منصوبے کے تحت. ہماری حکومت خاموش ہے. پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا افغانوں سمیت تمام غیر ملکی شہریوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. ایک اچھا فیصلہ ہے. اور کرائے پہ بھی کوئی پراپرٹی، کوئی پٹرول پمپ، کوئی ہوٹل کوئی نہیں دیا جا سکے گا. ایک مشہور اینکر نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. یہ عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے، جیسے پہلے بہت سے لوگ ختم کر چکے، ایک دفعہ وہ بھی کر لیں گے. ہاں جی. تو وی لاگر والا وہ قصہ بہت ہی اپنا اور سنگین ہو گیا ہے. ڈکی بھائی، میں تو دیکھتا نہیں ہوں اس طرح کی چیزیں، لیکن آج میں نے کچھ اس پہ کام کیا تو پتہ چلا کہ 1.5 کروڑ روپے کی رشوت لی تھی اپنے 6 افسروں نے. الزام ہے، ان کی بیگم نے الزام لگایا، ان کو گرفتار کر لیا گیا. الزام کو یعنی نظر بظاہر تو تسلیم کر لیا گیا، اور ایف آئی کے سربراہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا. اور یہ ایف آئی کا سربراہ بھی وہ ہے جس کی اپنی ذاتی ریپوٹیشن تو اچھی تھی. عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز برق کو سینٹرل پنجاب کے عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ ان کا نہیں تھا. یہ ہے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کی تنظیم کی حالت. ظاہر ہے یہ بحال ہو جائیں گے. وہ احمد چٹھا کی تو انہوں نے بہت زیادہ تعریف بھی کی، تو اب ظاہر ہے بحال ہو جائیں گے. یعنی میسیج غلط دیا. نواز شریف صاحب کے ذاتی دوست نریندر مودی کی راتوں کی نیند حرام ہے، کسمسا رہے ہیں. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. امریکہ کا بھی دباؤ ہے، چین کے تعاون کا خطرہ بھی ہے، اور پاکستانی فوج سے ڈر بھی لگتا ہے. تو نیند حرام ہے. وہ الیکشن میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کا سیاسی مستقبل خطرے میں. محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہے. علامہ ناصر عباس کو سینٹ کے لیے انہوں نے اپوزیشن لیڈر تجویز کیا تھا محمود اچکزئی نے. وہی کھیل ہے کہ مجلس کو تاخیر کرتے جاؤ، وہ ہو سکے تو کسی کو ابلائج کر دیں اس پہ. کوئی قانون تو کوئی آئین نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب یہ آئین جو ہے وہ لکھا ہوا پڑا ہے، اس کی حیثیت وہ جیسے جاولک نے کہا تھا چند اور راک کا مجموعہ ہے، تو اس کو پھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے، تو پھاڑ کے پھینکا جا چکا ہے. اگر آپ سپریم کورٹ کی سماعت سن رہے، وہ جو سماعت ہو رہی ہے وہ اگر آپ سن رہے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ وکلا سے جج حضرات کس طرح الجھتے ہیں. جج وکیل بن گئے. جناب والا جو ان کو کشمیر ان کو نئی چراگاہ دینے کا فیصلہ کیا گیا زرداری صاحب کو کشمیر کا، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ 27ویں ترمیم کی حمایت کریں گے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ظاہر ہے وہ ایک لاہور کے مشہور اخبار نویس جو ہیں وہ بڑے بگڑے ہوئے تھے. نواز شریف جب 90 میں برسر اقتدار آئے
اور بڑی تلخ گفتگو انہوں نے کی ان کے بارے میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ دن کے بعد قاضی حسین احمد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے اس وقت تعلقات یعنی جب ٹھیک تھے شروع میں، تو نواز شریف صاحب سے کہا یہی آپ کے حامی ہیں، چند دو دن سے ملا کریں، تو انہوں نے کہا اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے رہو تو یہ خوش رہتا ہے، اور لقمہ نہ ڈالو تو وہ بہرحال بعد میں تو خیر ملنے لگے۔ شروع میں تو نواز شریف نے امریکی سفیر کو انتظار میں رکھا تھا، ہاں جی، اور اچکن پہننی شروع کر دی تھی، اور ان کے اندر ضیاء الحق کی روح لول کر گئی تھی، انہیں کی مطلب لگی سی تھی، لیکن بہرحال پھر ملنے لگے۔ تو یہ لقمہ ان کو ڈالتے رہیں گے نون لیگ کو، اور اس کو ظاہر ہے لقمہ ڈالنا مجبوری ہے اپنا نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو۔ دیکھیے 2-3 عوامل تھے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اب پھر اس کو واضح کرتا ہوں۔ ایک تو انوار الحق ناکام ہو گئے تھے، ایک ان کے بارے میں اطلاعات یہ تھی کہ ان کا واسطہ ہے، رابطہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ، کابینہ بہت بنا لی تھی، سرمایہ بہت ضائع ہو رہا تھا، بے شمار وزیر بنا، سبھی وزیر بنا دیے تھے، تو وہ اپنا بہت سرمایہ ضائع اب بھی ہوگا، جب زرداری صاحب ہوں گے تو ضائع ہوگا۔ اڑچن یہ آن پڑی ہے کہ نون لیگ سودے بازی کر رہی ہے، یعنی حکومت کی برطرفی میں نو کانفیڈنس میں تو تعاون کرے گی، پھر وہ کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ مالک کھیل کیا کہا تھا غالب نے کہ کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا، مالا یہ چراگاہی ہے ان سب کی، اور ظاہر ہے وہ ظاہر ہے وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں بھئی آپ کو سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ دیا، صدارت کا دیا، سندھ کی چراگاہ مہیا کی، جو مرضی کرو اپنا، اور اپنا بہت سے آپ کو فنڈز آپ کو جاری کرتے دیتے رہتے ہیں، پیسے دیتے ہیں جب آپ مانگتے ہیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ یہ نہیں، وہ جو نپولین نے کہا تھا allies and enemies, no friends in politics، سیاست میں دشمن ہوتے ہیں یا حلیف ہوتے ہیں، دوست کوئی نہیں ہوتا، دکانداری ہے یہ۔ تو وہ کرنا تو ان کو پڑے گا ہی، مطلب یہ 27ویں ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بھلے یہ ان کا کیا کام ہے، ہرکاروں کا کیا کام ہوتا ہے، اور ایک چاکر ہوتے ہیں ایک نوکر ہوتے ہیں، یہ نوکر ہیں۔ اس پہ بہت خوبصورت اشعار عارف بہار صاحب نے ان کا حوالہ دیا ہے، ہمارے دوست مظفر آباد میں، جو کشمیر کو جو چند لوگ سمجھتے ہیں کشمیر کی پالیٹکس کو، ان میں سے ایک ہے۔ افتخار عارف کے اشعار ہیں، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم کس ڈھب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ ظاہر الجھائی گئی ہے، دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس ہونا، خلق اٹھی تو سب کر تب تماشا ختم ہوگا، ایک دن یہ تماشا ختم ہونی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کی جو ملاقات نہیں ہونے دی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کور کمانڈر صاحب سے ملاقات کے باوجود وہ اپنے موقع پہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے بلکہ کوئی لہجہ زیادہ سخت ہو گیا، اور ان پہ دباؤ بہت ہے ان کے حامیوں کا، خاص طور پہ قبائلی علاقے کے سرداروں کا، کہ یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں، حالانکہ وہ اتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ آگے مطلب یہ ہے بہت ہی فساد والی بات ہو جائے گی، تو فساد تو نہیں ہونا چاہیے، دباؤ ڈالنا ایک اور چیز ہے، فساد ایک اور چیز ہے۔ عمران خان نے اجازت دے دی ان کو مرضی سے کابینہ بلانے کی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا بھئی مختصر کابینہ بنا لے اور بعد میں اس میں اضافہ کرتے رہے، انہوں نے کہا تمہیں پیغامات ملتے رہیں گے سیکرٹری جنرل صاحب کے ذریعے۔ تو ایک خبر یہ ہے کہ سینیٹر صاحب کو شامل نہیں کیا جائے گا، ظاہر ہے نہیں شامل کرنا تھا، سینیٹر صاحب کو شامل کرنا تھا تو آفریدی کو کیوں ہٹاتے؟ اور بات جو ہوئی ہے وہ جو خبریں اخبارات میں چھپ رہی ہیں اس میں بڑا مبالغہ ہے، وہی دہشت گردی پہ بات ہوئی ہے، اور ویسے برسبیل تذکرہ کوئی ترقیاتی منصوبے اور وغیرہ وغیرہ بھی، مطلب وہ انہیں جانچنے کے لیے آئے تھے، ظاہر ہے اجازت لے کر آئے تھے، ذاتی طور تو ان کی اچھی ہے۔ علیمہ خان اور نورین خان کو بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، ان کے کزن جو ہیں وہ ڈیالہ کے قاسم خان کے پاس پہنچ گئے تھے، انہیں تو بہت پیچھے روک لیا گیا، بہنوں کو تو صرف عظمیٰ خان کو اجازت ملی ہے۔ عظمیٰ خان نے کیا کہا میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ استنبول مذاکرات ناکام ہو گئے، ایک اطلاع یہ ہے کہ کل بھی بات چیت ہوگی
لیکن جو ماحول ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے، ہم پاکستان نے اگر کابل پہ حملہ کیا، یعنی جیسے پہلے بمباری کی تھی، تو ہم اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے، سلیپنگ سیل ان کے متحرک ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی۔ کچھ مطالبات وہ ماننے پر آمادہ تھے، لیکن ان کے اپنے اندر اختلافات ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کا گروپ ہے قندھار کا، تو دوسرا جو ہے وہ اپنا کابل کا گروپ ہے، ایک اور بھی خوست کا گروپ بھی ہے۔ اس نے حبیب الرحمان ان کے فرزند ہیں حکمت یار کے، انہوں نے ایک بڑا چونکا دینے والا بیان دیا۔ انہوں نے کہا جب پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ تحریک طالبان افغان سرزمین کو پاکستان میں بدامنی کے لیے استعمال کر رہی ہے اور بعض افغان طالبان ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو ایسے دعوے شواہد کے بغیر نہیں کرنے چاہیے۔ ساری دنیا شواہد دیکھتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ طالبان اس بدامنی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بیان جو ہے سخت بیان طالبان کے خلاف دیا، ایک آدھ جملہ پاکستان کے خلاف بھی ہے، لیکن ٹارگٹ جو ہیں وہ طالبان ہیں، جس سے مطلب یہ ہے کہ اندر اب خلفشار ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ چھوٹا سا تھا بچہ، جب میں نے اس کو دیکھا تھا 90 میں یا 91 میں، بھاگتا پھرتا تھا، وہاں ہائٹ پہ 8000 فٹ کی ہائٹ پہ کچے کمرے بنا کے رہ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی زندگی کو خطرہ تھا، امریکہ سے بھی خطرہ تھا، روس سے بھی خطرہ تھا، حکمت یار صاحب۔ تو 3 دن میں نے ان کے ساتھ اس وقت دعائیں گزارے تھے۔ تو انہوں نے کہا حبیب الرحمان نے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو افغانستان میں ٹی ٹی پی کو نشانہ بنانے کی اجازت دینا اس امر کی شہادت ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں، یعنی ٹیررزم کے مرتکب ہیں طالبان۔ دوحہ میں مطالبہ یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے خلاف استعمال نہ ہو، تو اشارہ القاعدہ، ٹی ٹی پی اور دوسرے گروپوں کے بارے میں تھا۔ ترکی میں بھی طالبان پر زور دیا گیا کہ طالبان کے خلاف کام کریں۔ ٹی ٹی پی 3000 آدمی 225 میں پاکستان میں دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، اور شواہد یہ ہیں کہ بعض افغان طالبان ان کے ساتھ قریبی تعاون رکھتے ہیں۔ اور ادھر اس بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، انہوں نے کہا خطرہ یہ ہے کہ جنگ چھڑ جائے گی، ممکنہ ہے براہ راست جنگ نہ ہو، لیکن پاکستان طالبان کے بعض گروہوں کو سپورٹ کر کے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور حتمی نقصان افغان عوام کا ہوگا۔ نیٹو وہ کہتے ہیں کہ پوری سیاسی، فوجی، معاشی حمایت کے باوجود افغان حکومت نیٹو کی ساری حمایت کے باوجود بچ نہیں سکتی۔ یہ نہیں اشرف غنی کے، طالبان کے پاس تو وہ حمایت بھی نہیں ہے، نقصان انہیں پہنچے گا اور افغان عوام کو۔ طالبان کئی علاقوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اگر امریکہ نواز حکومت 20 سال قائم رہی تو طالبان کے لیے اتنی مدت تک قائم رہنا مشکل ہوگا۔ حال یہ ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ ہر قسم کا تعاون ختم کر دیں، انہیں کوئی جگہ نہ دیں۔ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے، کسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھیے مذاکرات کیا ہوتے ہیں، جو یعنی انہوں نے بریف کیا ہے میڈیا کو، طلوع ایک ادارہ ہے، تو اس نے افغانستان کا موقف جو پیش کیا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پاکستانی وفد نے بعض اوقات بے ادبی کا مظاہرہ کیا، بے ادبی کے لفظ پہ غور کریں، سخت زبان میں استعمال کی۔ ان کی مذاکراتی رویہ، ٹیم کا رویہ دیکھ کر قطر اور ترکی والے بھی حیران رہ گئے۔ تمام نکات طے پا چکے تھے، صرف ایک نکتے پر بحث جاری تھی، جس پر پاکستان کے غلط رویے نے خلل ڈال دیا۔ انہوں نے حد تک آمیز اور مزاحیہ سا رویہ اپنایا، جس سے ترکی اور قطر کی نمائندوں کو بھی صدمہ پہنچا۔ پاکستانی ٹیم کے سربراہ کا رویہ بہت خراب تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ تمام گروپوں کو افغانستان بلا کر کنٹرول کریں جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ اس مطالبے پر قطر اور ترکی بھی حیران رہ گئے۔ یہ کیسا مطالبہ ہے کہ آپ اپنی باغی جماعتوں کو افغانستان سے کنٹرول کرائیں؟ پاکستان کا رویہ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی حملہ کرے گی تو بدلہ افغانستان سے لیں گے۔ افغان وفد کا جواب یہ تھا کہ پاکستان کے اندر حملوں کو کنٹرول کرنا ان کا کام نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج اور سیکورٹی ایجنسیوں کا کام ہے۔
اور پاکستان نے چاہا کہ افغانستان ضمانت دے کہ وہ تمام گروپوں کو کنٹرول کرے گا. افغان وفد نے کہا ٹھیک ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی، لیکن پاکستان بھی ضمانت دے کہ سرحدوں کے خلاف ورزی نہیں ہوگی، امریکی ڈرون نہیں آئیں گے. افغان وفد نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کو پاکستانی زمین استعمال کر کے افغانستان میں حملوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستان نے ابتدا میں قبول کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کوئی فون آیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. پاکستان امریکی ڈرون نہیں روک سکتا، نہ داعش کے بارے میں کوئی ضمانت دے سکتا. دیکھیے، جو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ دوحہ مذاکرات کامیاب ہوئے تھے ملا یعقوب کی وجہ سے، ان کا رویہ وہاں معقول تھا، اس وقت ان کی ضرورت بھی تھی. اب یہاں ہے نا سکانی، 5 صوبوں میں ان کا اثر ہے، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوگر. پاکستان میں بھی ان کے لوگ ہیں، وزیرستان میں تک بنوں میں بھی ہیں. افغان ایک بات نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان ان کا آخری حامی ہے. کئی علاقے ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، مہنگائی پہلے بہت ہے اور بڑھ جائے گی، لوگ بھوکوں مریں گے. اس کا حل موجود ہے اگر مذاکرات ہوں تو. افغانستان میں کسی وقت اس کی تفصیل آپ سے عرض کروں گا. غیر سودی قرضوں کا ایک نظام قائم ہو سکتا ہے، اس کے لیے فنڈز بھی فراہم ہو سکتے ہیں. یہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، رات بھر میں اس پہ سوچتا رہا، اور یہ میں عرض کروں گا کسی وقت اس کی تفصیل، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے. حبیب الرحمان نے کہا افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازع بڑے جنگی تصادم کا باعث بن سکتا ہے. اور وہ یہ ان کا کیا بیان ہے جی، حکمت یار کا بیان ہے. حکمت یار اب بوڑھے ہو گئے ہیں، 77 برس کے ہو گئے. 14 اگست 1945 کی ان کا یوم پیدائش ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں اب، تو ظاہر ہے اب صاحبزادے ہی ان کے ترجمان ہیں. جنگیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک اٹھتی ہیں، پھر قابو میں نہیں آتی. جاپان پر ہاربر پر حملہ کیا تو جاپان پہ ایٹم بم گرے. آسٹریا ہنگری کے آرچ ڈیوک کو سربیا میں قتل کیا گیا تو پہلی عالمگیر جنگ شروع ہو گئی. 9/11 میں 3000 امریکی ہلاک ہوئے تو افغانستان پہ حملہ ہوا. 5 ہفتوں میں طالبان حکومت ختم ہو گئی. اسرائیل نے اپنے قیدیوں کی خاطر غزہ کو تباہ کر دیا اور نسل کشی شروع کر دی. مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں حکمت یار کہہ رہے ہیں کہ امن ہونے چاہیے. اور اگر دیکھیے یہ تو بہت قبل از وقت ہے کہنا، کیونکہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں، جب تک وہاں جایا نہ جائے کیا پتہ چل سکتا ہے. اگر افغان حکومت ختم ہوتی ہے، طالبان کی حکومت ختم ہوتی ہے، تو ایک تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے، لیکن یہ جو نئی حکومت بنے گی اس میں حکمت یار کا بہت اہم کردار ہوگا. ابھی تو وہ کنارہ کش ہیں، خاموش بیٹھے. ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا. افغان وفد کیا کہتا ہے کہ ڈرون حملے بند ہونے کی بات ہوئی تو پاکستان نے اپنا تعاون نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ قطر کے سفیر نے کہا کہ جناب سن لیجئے، بات کے بیچ میں نہ ٹوکیے. اب یہ افغانوں کی ایک تشویش ہے. تو انہوں نے پاکستانی وفد کے سربراہ نے کہا، جناب سفیر، قطر کے سفیر سے کہا، یہ طالبان کہہ رہے ہیں جناب سفیر امریکی طیارے قطر سے اڑتے ہیں، وہیں روکے انہیں. تو انہوں نے کہا ہمارا تو ان سے معاہدہ ہے. یہ بقول ہے افغان میڈیا کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا معاہدہ ہے ان سے، تو پاکستان کا بھی معاہدہ ہے. پاکستان کا موقف کیا ہے؟ افغان وفد کو کچھ باتیں ماننے پر آمادہ ہے، لیکن ان میں باہمی اختلافات ہیں، قندھار، کابل اور خوست گروپوں کے. اس اختلاف نے پیش رفت کو روک رکھا ہے. قندھاری اتفاق کرتا ہے تو قابل اعتراض. زمینی حقائق اور اندرونی حالات سے ظاہر ہے کہ اب افغان حکومت میں مختلف دھڑے ہیں اور بعض بھارت سے ہدایات لیتے ہیں. پنجاب حکومت نے آپ سے عرض کیا کہ وہ افغانوں سمیت کسی کو بھی کوئی جائیداد جو ہے کرائے پر دینے پر پابندی لگا دی ہے اور کارروائی کی جائے گی، FIR ہوگی. یہ چیف منسٹر کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے، اچھا فیصلہ ہے. ویسے مساجد میں اعلان کیے جائیں گے، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ 500-600 مولویوں کو پیسے بھی دیے جائیں گے. علماء ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور وہ جو بھاڑے کے مولوی ہوتے ہیں وہ تو پیسے لیں گے، وہ ظاہر ہے. تو پختونخوا میں تو فیصلہ انہوں نے کیا کہ تمام بلا استثناء، کوئی حکومت کا حامی ہے مخالف ہے، وہ علماء کو جو تنخواہیں دی جائیں، امام مساجد جو ہیں. لیکن یہ پنجاب تو بہت بڑا ہے اور انہیں پیسے چاہیے اور کاموں کے لیے،
اور ان کے ساتھ کون تعاون کرے گا؟ وہاں تو لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ یہ یک طرفہ انہوں نے پیشکش کی، کوئی ان سے مطالبہ تو نہیں کیا کہ آپ یہ کریں. یہ تو مطالبہ کریں گے، یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ میں ہونی چاہیے کنٹرول. اس کی کبھی کوئی بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں، کبھی آپ کو بتاؤں گا. کتنے منصوبے اس لیے برباد ہو گئے کہ شہباز شریف اور نواز شریف نے کہا کہ اپنا کنٹرول ہونی چاہیے. ہاں جی، پٹواریوں کو، نمبرداروں کو، تھانے داروں کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اس کا دیکھیں کہ کوئی غیر ملکی جو کاروبار نہ کرنے پائے اور مکان کرائے پہ نہ لے جائے. غزہ میں جناب عرض کیا کہ اپنا پاکستان، اردن، آذربائیجان کی فوجیں غزہ میں تعینات ہوگی، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. اب آذربائیجان تو بھائی وہاں امریکہ کے اڈے ہیں، اسرائیل کے بھی اڈے ہیں. اردن تو اڈا ہی ہے 100 سال سے، برطانیہ کا تھا، امریکہ کا ہے. تو آذربائیجان جو ہے وہ ان کا حلیف ہے، آذربائیجان پاکستان کا بھی حلیف ہے. ہاں جی، حکومت پاکستان خاموش ہے، کوئی جواب نہیں. ایک اینکر صاحب ہے، انہوں نے کہا پارٹی بنائیں گے اور حلف اٹھا کر کہا. یہ جب آدمی جو ہے حلف اٹھائے تو غور کرنا چاہیے کہ معاملہ جو ہے کچھ ہے، گڑبڑ ہے. حلف کی کیا ضرورت ہوتی ہے آدمی کو؟ ایک آدمی کہے بس اعلان کر دے ایک بات کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنائیں گے، کوئی عہدہ نہیں لیں گے، حکومت میں بھی کوئی عہدہ نہیں لیں گے. حکومت کہاں سے آ گئی؟ پارٹی کا ارادہ کیا ہے، حکومت بنا لیں گے. معاملہ صاحب ظاہر ہو گیا کہ دوسروں کے ایما پر حرکت میں ہے. کوئی اینکر جو اپنی نوکری کرتا ہو وہ کچھ وقت نکال کے پولیٹیکل پارٹی بنا لے گا. یہ مکالہ تجربے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اور بھائی جواد احمد والا حال ہوگا. الیکشن کمیشن میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک درخواست دائر ہوئی ہے، سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا جائے. کئی وزراء بھی دھمکی دے چکے ہیں کہ انہیں فارغ کر دیا جائے. کیا کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے. عمران خان کو کیا حکومت سے لینا دینا ہے. اور یہ ہے کہ بلوچستان میں پہلے اتنا آرمی ڈپلائی کرنی پڑی ہے، یہاں بھی ڈپلائی کرنی پڑے گی. گورنر آج بھی لگ سکتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو oblige کیا جا سکتا ہے یا پوزیشن میں. وہ ڈکی بھائی کی جو بیوی کی شکایت پر ایف آئی اے کے 5-6 افسر گرفتار ہو گئے. میں تو دیکھتا نہیں ہوں اس طرح کی چیزیں. تو کوئی یہ جو ہیں انٹرٹینر قسم کے جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، تو ان کی بیوی نے شکایت کی کہ 1.5 کروڑ روپے رشوت بھی لی، پھر بھی نہیں چھوڑا اس کو. پتہ نہیں کوئی کسی چیز کو بہانہ بنائے. 5-6 افسر گرفتار ہیں. اب ایف آئی اے کے سربراہ کو بھی بدل دیا ہے. جب پولیس اور ایف آئی اے کے لوگ خود مجرم ہوں، اس ملک میں امن کیسے ہو سکتا؟ سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ ترقی کا عمل کیسے ہوگا؟ نواز شریف صاحب کل فرما رہے تھے بڑی ترقی ہو رہی، بڑے شہباز شریف بڑا پاپولر ہو گیا ساری دنیا میں. عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز ورک کو سینٹرل پنجاب کے عہدوں کو ہٹانے کا فیصلہ خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کیا تھا. دونوں میرے پرانے ساتھی ہیں. احمد چٹھا کو تو گولیاں بھی لگی تھیں وزیر آباد میں. عالیہ حمزہ نے ہٹایا، میسج انہیں کس نے دیا؟ اصل سوال یہ ہے کہ میسج کس نے دیا؟ عالیہ حمزہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی. اب ظاہر ہے یہ بحال ہو جائیں گے. اور جب عالیہ حمزہ نے ہٹایا تو عائشہ بھٹا نے علی امتیاز وڑائچ کو مبارکباد دی تھی، بڑی جو نئے بنائے گئے تھے. عظمیٰ خان دراصل یہ کہہ رہی ہیں کہ جن صاحبان نے میسج دیا وہ میرا جی نہیں چاہ رہا ان کا نام لوں، شریف لوگ ہیں، لیکن حیرت ہے ہاں جی کہ دونوں نے غلط بیانی کی. تو جناب کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئی؟ میرا نہیں خیال کوئی چیز رہ گئی ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی آج طبیعت خراب رہی، لیکن بہرحال اب آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ صبح تو بہت اچھی تھی طبیعت اور پہلی دفعہ مدتوں کے بعد واک کی، لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ کہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ پروگرام. آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش.